اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے یمن کا گورنر امیر یمن بنا کے بھیجا تھا تو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر عاجزی کی ایک اور جھلک بھی حدیث پاک میں نظر آتی ہے۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو گھوڑے پہ سوار کرایا، گھوڑے کی موار خود پکڑی اور پکڑ کے آگے آگے چلنے لگ گئے۔ حضرت معاذ کئی بار اتنے کی کوشش کی، حضور میں نوکر، آپ مالکوں کے نیچے جا رہے، فرمایا نہیں تم اوپر بیٹھو گے۔ سرکار خود اپنے غلام کی سواری کی مہار پکڑ کے مدینہ سے باہر جا رہے۔ کافی سفر تک سرکار انہیں چھوڑنے کے لیے گئے، سمجھاتے گئے اے معاذ وہاں جانا تم نمائندے بن کے جا رہے ہو، ایسا کام کرنا، اس طرح کام کرنا، یہ اللہ کی کتاب سے میرے فرمان سے ہدایت کو ڈھونڈنا، بات کو ڈھونڈنا۔ جب ساری ہدایات اور ڈائریکشنز دے چکے، آخری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اے معاذ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، کہ تیرا اخلاق ایسا ہو کہ لوگ دوڑ دوڑ کے تیرے پاس آنے والے ہوں، ان پہ سختیاں نہ کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا کہ جس طرح تیرا حسن برتاؤ اچھا ہوگا وہ لوگ متاثر ہونے لگ جائیں گے۔ تو آخری بات جب انہیں بھی بھیجا تو معاذ بن جبل فرماتے سرکار نے مجھے فرمایا تھا کہ معاذ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا، لوگ جو ہیں وہ تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب رب کائنات لوگوں کے اعمال کو تولے گا، لوگوں کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، فرمایا اس میزان عدل کے اندر، میزان عمل کے اندر جہاں نیکی اور بدیاں تولی جائیں گی، فرمایا سب سے وزنی عمل انسان کا حسن خلق ہوگا، انسان کا کردار، اعلیٰ گفتار ہوگی۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اس بندہ مومن کے نام اعمال اور نیکیوں کے پلڑے میں بھاری نہیں ہوگی۔ سب سے بھاری نیک عمل جو ہوگا وہ آپ کا اور میرا حسن اخلاق ہوگا، وہ آپ کا اور میرا کردار بہتر ہوگا۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور بری باتیں کرنے والے مومنوں سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس مومن کو پسند نہیں کرتا جو بری اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اس مومن کو پسند نہیں کرتا، اسے پسند کرتا ہے جو اعلیٰ باتیں کرنے والا ہوتا ہے، جو اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت اپنے قریب بھی کر لیتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، ہماری گفتار بھی اچھی ہونی چاہیے، نمازیں جتنی بھی پڑھ لی جائیں، جتنا کچھ بھی عبادات بندگیاں کر لی جائیں، اگر حقوق العباد والا حصہ خالی ہوا تو انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، مومن کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اللہ کے کرنے تو دونوں پورے چاہیے، حقوق اللہ بھی پورے کرنے چاہیے، حقوق العباد بھی پورے کرنے چاہیے، لیکن وہ تو پھر بھی کریم ہے، ہو سکتا ہے کرم کر ہی دے، میں غلطی کر لوں، اس کے حقوق میں کمی ہو جائے، بتقاضا انسانی نفسانی کی غلطی سرزد ہو جائے، تو رب کائنات سے تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کریم ہے اور کریم کرم ہی کیا کرتے ہیں، وہ تو بخش سکتا ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں کے حقوق کو پورا نہ کیا یا ان سے ظلم اور زیادتی کر لی تو لوگ تو بخشنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ حصہ انسان کا نامکمل رہ گیا تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا بتاؤ فقیر کون ہے، مفلس کون؟ صحابہ نے عرض کی حضور فقیر اور مفلس تو وہی ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی چیزیں نہ ہوں۔ فرمایا مفلس اور غریب وہ نہیں ہے، مفلس اور غریب وہ بندہ ہوگا یوم قیامت جو آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، بندگیاں بھی کی ہوں گی، اس نے ریاستیں بھی کی ہوں گی، لیکن افسوس کہ کسی دوسرے کو اس شخص نے گالی بھی دی ہوگی، کسی کے حق میں ڈاکہ بھی ڈالا ہوگا، کسی کا مال بھی دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کی ہوگی۔ فرمایا جب وہ مظلوم لوگ سامنے آئیں گے تو رب کائنات اس نیک کی نیکیاں نکال کے انہیں دیتا جائے گا۔ فرمایا نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، نیک وکار بھی ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج زکاتیں بھی ادا کی ہوں گی،
سب کچھ کیا ہوگا، لیکن جب یوم قیامت آئے گا تو کسی کو گالی دے کے آیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کر کے آیا ہوگا، کسی کی عزت پہ حملہ کر کے آیا ہوگا، کسی کی غیبت کر کے آیا ہوگا، کسی کے ساتھ کسی اور طرح کا رویہ اور بیہیویئر رکھ کے آیا ہوگا، برتاؤ کر کے آیا ہوگا۔ رب کائنات ان کو بلائے گا، اس حاجی نمازی کی نیکیاں نکال نکال کے انہیں عطا کرتا جائے گا۔ فرمایا آخر ایسا لمحہ آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا اپنی نجات اور اپنی کامیابی کے لیے۔ فرمایا مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس نیکی ذرہ برابر بھی، کوئی نیکی کسی کو مل گئی، کوئی نیکی کسی کو مل گئی تو وہاں کی مفلسی بندے کو مار دے گی، وہاں کی مفلسی انسان کو ختم کر دے گی۔ تو فرمایا تمہارا اخلاق سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَجَبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، رب کائنات فرماتا وہ اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور اگلوں کی فطرت اور طبیعتوں کو بنایا ہے، اور اسی خدا نے تمہاری فطرت اور تربیت کو بنایا ہے۔ تو زندگی اس لیے ملی کہ ہم اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کر لیں، اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں۔ اگر انسان کے اخلاق بہتر نہ ہو تو انسان اور حیوان میں فرق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان سے بل ہم عدل جو ہدایت خداوندی کے پیچھے نہ چلے، جو اخلاق کا پیروکار نہ ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل نہ کرے، سب کچھ جاننے کے باوجود حیوانی زندگی بہائمی زندگی گزارتا رہے۔ رب کائنات کہتا ہے بل ہم عدل، فرمایا وہ تو بے عقل ہو کے ایسی زندگی گزارتے ہیں اور یہ عقل والے ہو کہ ان سے بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ تو ضرورت ہے انسان کا اخلاق اعلیٰ ہو، انسان کا کردار اعلیٰ ہو، انسان کی گفتار بھی اعلیٰ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔